رحمتم من ربک وما فعلته عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ اختتام سفر پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہو رہے تھے، آخری بات تھی جو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر چھید کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ پھر آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ ایک نوجوان کو جو بے گناہ تھا اس کو قتل کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ آج انہوں نے بتائی ہے کہ یہ دیوار جو ہم نے بالکل گرا جاتی تھی، اس کو ہم نے کھڑا کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے اندر حکمت کیا تھی اور اس کے اندر راز کیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سیدنا خضر علیہ السلام کے اوپر آشکارا کیا تھا، باقی کسی فرد بشر کو اس کی خبر نہیں تھی۔ فرمانے لگے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار تھی نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ شہر کے 2 یتیموں کی دیوار تھی۔ 2 غلام تھے، 2 لڑکے تھے اور دونوں یتیم تھے، ان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان دونوں کے لیے تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں لڑکوں کا والد جو تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ مرتے ہوئے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ یہ میرے پاس ایک خزانہ ہے جو کچھ میں نے کمایا ہے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں اس دیوار کے نیچے، دیوار اس نے کھودی، اس کے اندر اس خزانے کو رکھا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جب یہ میرے بچے جوان ہوں تو کسی سبب سے ان کو لوٹا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت خاص سے اس خزانے کو اس وقت تک چھپائے رکھا جب تک ان کے بچے جوان نہیں ہوئے۔ جب بچے جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کو ان کے سپرد کر دیا۔ یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے کہ نیک والدین کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ 7 پشتوں تک نیک والدین کی اولاد کو ملتا رہتا ہے، والدین کی صالحیت کی وجہ سے۔ اگر والد نیک ہوں تو صرف اس پشت کو نہیں بلکہ 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے اور والدین کی صالحیت کا ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے والدین کی دعائیں صرف اس وقت کام نہیں آتی بلکہ نسلوں کی نسلوں تک بھی کبھی کبھی دعا پوری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ان کو نوازتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک پیغمبر کو کھڑا کرنا جو ایسا ہو اور جو ایسا ہو جو ایسا ہو۔ تو ہزاروں سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کھڑے ہوئے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں جی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، کبھی نہ بھولا کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے، آپ جو کچھ ہیں، جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، یہ آپ کی کسی نہ کسی بزرگ کی دعا کی وجہ سے ہے، اور ان دعاؤں کو بالکل معمولی نہ سمجھا کریں۔ نوجوان نسل اس دعاؤں کو بالکل معمولی نہ سمجھا کرے۔ اگر آپ کے خاندان کے بوڑھے بزرگ موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے قیمتی ہیں، اور ان کے پاس جا جا کر ان سے دعائیں لینی چاہیے، اور ان کی دعائیں نسلوں تک انسانوں کے کام آتی ہیں۔ صرف آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نسلوں تک اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جی۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں، یہ صاحبزادوں کو دیکھتے ہیں، صاحبزادے جن کو کہا جاتا ہے، کہ دنیا جہان کے سارے برے کام کرتے ہیں، سارے برے کام، کوئی شک نہیں ہوتا کہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، بدماشیاں بھی ہیں، شرابیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کتے اور گھوڑے سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کی عزت بنی ہوئی ہوتی ہے، سٹیٹس بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ان کی کسی نہ کسی بزرگ کی وجہ سے ان کی دنیا کا بھرم قائم رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صالح والدین کی اولاد جو ہے، والدین کی صالحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا اثر اور اس کی برکت ان کو نسلوں تک ملتی رہتی ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بچوں کا والد اتنا پیارا تھا کہ اس نے زمین کے اندر خزانہ چھپایا اور دیوار بنا دی۔ توکل اس کا کیا تھا، بھروسہ اللہ کے اوپر کیا تھا کہ میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً میرے بچوں کو اللہ کے سپرد جو کر رہا ہوں وہ جب یہ جوان ہوں گے ان کو لوٹا دے گا۔ پھر آپ اندازہ لگائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو یا ایک نبی ہے ان کے دوسرے کے بارے میں تو یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ نبی تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ فرشتے تھے، وہ انسان تھے، یہ بھی پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنی شریعتیں آئی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے تکوینی نظام، اس کے مکلف انسان ہیں، اللہ کے فرشتے نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام دراصل یہ بشر نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر کی صورت میں یہاں بھیجا تھا، کچھ کا خیال یہ بھی ہے۔ اس لیے یہاں بڑے سے بڑا بزرگ کو یہ کہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے اور صبح اٹھ کر کسی کو قتل کر دے، یا مجھے الہام ہوا ہے وہ کسی کا نقصان کر دے، کسی کے لیے اس بات کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ دلیل بڑی قوی ہے کہ ماننا پڑے گا کہ وہ خدا کے فرشتے تھے، اور خدا اپنے بندوں کو فرشتوں کی صورت میں بھیجتا رہا، اور بظاہر وہ انسان لگتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھیں تو وہاں فرشتہ کے انسان کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اب رات کا وقت ہے، جوان بچی ہے، اور وہاں کوئی حفاظت کا انتظام بھی نہیں ہے، کسی کو پکار بھی نہیں تھی، تو وہاں بیچاری پکار اٹھی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کوئی کس نیت سے پتہ نہیں میرے پاس آیا۔ تو فرشتے نے پھر ان سے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو یہ خبر سنانے اور پہنچانے کے لیے آیا۔